اب جو گرداب بلا میں یہ پھنسی ہے کشتی، دین و ایمان کی قوت سے نکل سکتی ہے۔ ہم اگر آج بھی اللہ کو راضی کر لیں، آج بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ معزز دوستو، پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، ہر بندہ خوف زدہ ہے، خوف و ہراس کی صورت ہے۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو اپنے رب سے توکل اور بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے احتیاط کو بھی لازم پکڑے۔ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اللہ رب العزت جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے بیماری دے۔ وبائیں آتی رہتی ہیں، قوموں کو ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ لڑنا چاہیے۔ کرونا سے ہمیں ڈرنا نہیں بلکہ کرونا سے لڑنا ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ تمام احباب اپنے گھروں میں رہیں۔ دوسری بات، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت یا وبا پریشانی آ جائے، وہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دے، وبا سے نجات عطا فرمائے۔ اور وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ کثرت سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں اور توبہ و استغفار کریں، کیونکہ جو بھی وبا اور عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے آتا ہے۔ اللہ کریم کو راضی کریں، سب گناہوں کے اوپر توبہ کریں، آئندہ گناہوں سے بچتے رہنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کریں، اور پھر احتیاط کریں، گھروں میں رہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی بھی وائرس نے نقصان یورپی ممالک میں کیا ہے، اتنا مسلمانوں میں نہیں ہوا۔ اور مسلمانوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جنہیں وائرس ہے وہ بے نمازی لوگوں کو زیادہ ہے۔ باوضو رہیں، نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، اہل خانہ کو بھی نماز پڑھائیں، تو امید ہے کہ اللہ پاک جلد ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور بات کہ ملک کے اندر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ حکمران وقت ضرورت کے پیش نظر جو احکامات جاری کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر ہو بہو عمل کریں۔ اور جو امیر طبقہ ہے انہیں چاہیے کہ وہ غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں، ان کا پورا خیال رکھیں، اور ملک اور قوم کی اس مصیبت کے لمحے میں ساتھ رہیں۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم جانشین میرے مرشد گرامی قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے گزشتہ شب صدر مملکت کے فون پر 350 ادارے، 40,000 طلبہ و طالبات اور 10,000 مکانات ملک اور قوم کی خدمت کے لیے پیش فرمائے۔ اس عظیم ہمت اور جرت کے فیصلے پر حضور غریب نواز کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں، اور میں بطور مثال یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ تمام وہ لوگ جن کے پاس جائیدادیں ہیں، جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس طاقت ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ غریبوں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ حمایت کریں۔ احتیاط کرتے رہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ مالک بہت جلد امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ